حضرت خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرتاج بطول پاک خلیفہ چہارم مولا علی مشکل کشا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کی آپس میں رشتہ داریاں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کی آپس میں رشتہ داریاں پڑھ کر سن کر ذرا دیکھیے، جب اتنی آپس میں محبت جو نسل در نسل چل رہی ہو، پھر تہمت لگانا کہ ان کی آپس میں نفرت تھی۔ 6 رشتے ہیں ان کے، چیدہ کتنے رشتے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے آپ سے بات کیے تھے، آپ سے 6 رشتے ہیں جو چیدہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ۔ پہلا رشتہ جو سنیے، پہلا رشتہ 7ویں پشت پہ جا کر، یعنی پردادے کے پردادے کا جو دادا ہے، اب بات بات سمجھنی سی کر 7ویں پشت پہ جا کر مرہ بن کعب پہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ کے دادا ایک ہو جائے تھے۔ کتنی پشت پہ جا کر؟ 7ویں پشت پہ مرہ بن کعب پر ان دونوں کے آپس میں جو ہے نا وہ شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ وہاں پر یہ کتنا ہو گیا رشتہ؟ پہلا رشتہ۔ کتنا رشتہ ہو گیا؟ یہ پہلا رشتہ۔ اب دوسرا رشتہ دیکھیے ذرا۔ دوسرا رشتہ حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی جو ان سے 10 سال بڑے تھے، حضرت جعفر بن ابو طالب، ابو طالب کے بڑے بیٹے جن کا لقب طیار ہے، جو غزوہ موتہ میں شہید ہوئے، جنہوں نے حبشہ میں ہجرت بھی کی اور نجاشی کے سامنے تقریر بھی جنہوں نے کی تھی، جس کی بات کو سن کر نجاشی نے آنے والے کفار کو واپس بھیج دیا تھا۔ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کی جو بیوہ اسماء بنت امیس ہے نا، حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر کی شہادت جو غزوہ موتہ میں ہوئی، ان کی شہادت کے بعد آپ نے اپنے بڑی بھابھی کا جو رشتہ ہے نا وہ کس سے کیا؟ نکاح کس سے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کس سے کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے اپنی بھابھی اسماء بنت امیس کا نکاح کیا کروایا، اور نکاح کرنے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے بتائیے کہ اپنی عزت کوئی کسی کو دیتا ہے جو دشمن ہو؟ دشمن کو عزت کوئی نہیں دیتا۔ پھر اگلی بات سنیے ذرا، یہ کتنا رشتہ ہو گیا ہے؟ دوسرا رشتہ۔ اب تیسرا رشتہ سنیے ذرا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے نا جب، تو آپ کے وصال کے بعد آپ نے حضرت ابوبکر کی بیوہ جو پہلے بھابھی تھی، ان کی اب بیوہ تھی حضرت اسماء بنت امیس، ان سے آپ نے نکاح فرمایا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیوہ سے کیا کیا؟ نکاح فرمایا۔ اور پھر اگلی بات سنیے ذرا، آپ کے بطن اطہر سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام تھا محمد بن ابی بکر۔ محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ محمد بن ابی بکر ابو بکر کی پشت سے میرا بیٹا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ دشمن کے بیٹے کو پالتے ہیں کوئی؟ جس سے نفرت کر رہا کوئی پالتے ہیں اس سے کوئی؟ تو حضرت ابوبکر کی بیوہ سے نکاح کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اگلی ذرا آپ جو ہے نا وہ دیکھیے ان کا رشتہ جو ہے نا ان کا کیا ہے۔ چوتھا رشتہ یہ ہے، حضرت امام حسین آتا ہے بعض روایات میں، اور بعض روایات میں حضرت امام حسن بھی آتا ہے۔ آپ جو ہیں جو بیٹے حضرت علی کے، حضرت امام حسین، آپ جو ہے نا حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کے داماد بھی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن حضرت ابوبکر صدیق کے جو دوسری ماں سے بڑے بیٹے ہیں نا، ان کے داماد کون ہیں؟ حضرت امام حسین، حضرت امام حسین ہے۔ حضرت عبد الرحمن کی جو بیٹی ہے نا، جو ابوبکر کی پوتی ہے حضرت حفصہ، ان کا نکاح حضرت امام حسین سے ہوتا ہے۔ کتنا رشتہ ہو گیا؟ چوتھا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اب اگلی 5واں رشتہ کیا ہے؟ 5واں رشتہ مزید دلچسپی کا حامل ہے۔ 5واں رشتہ یہ ہے، حضرت ابوبکر کے پوتے حضرت قاسم بن محمد اور حضرت علی کے پوتے حضرت زین العابدین، یہ آپس میں خالہ زاد ہیں۔ آپس میں کیا ہے؟ خالہ زاد ہیں۔
کیونکہ ایک کے جو ہے نا وہ ماں ہے شہر بانو، دوسری ان کی بان ہے جہاں بانو، یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں، تو اس نسبت سے حضرت ابوبکر کے پوتے قاسم اور حضرت علی کے جو ہے نا وہ پوتے حضرت زین العابدین، یہ آپس میں کیا ہیں؟ یہ خالہ زاد ہیں۔ اب یہ ہو گیا پانچواں رشتہ۔ اب چھٹا رشتہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا وہ مزید دلچسپی کا عمل ہے۔ حضرت قاسم کی بیٹی حضرت ام فروا، یہ پڑپوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کے جو پڑپوتے ہیں حضرت امام باقر، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے۔ کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ حضرت ابوبکر کی پوتی ام فروا جو بیٹی ہے حضرت اسما کی، اور جو بیٹی ہے حضرت عبد الرحمن کی، تو یہ حضرت ابوبکر کی پڑپوتی ہے۔ کون؟ حضرت ام فروا۔ ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت علی کے بیٹے حسین، حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین اور زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے، اور ان کے نکاح کے بعد اللہ جو ان کی اولاد عطا فرماتے ہیں نا وہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، چھٹے امام جن کی نسبت سے فقہ جعفریہ ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق کا نام کا صدیقی ہے اور داد کا علوی ہے۔ اب مجھے آپ بات بتائیے، آپس میں جب اتنی رشتہ داریاں جو نسل در نسل چل رہی ہوں، پھر ان پر یہ تہمت لگانا کہ ان کی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ دشمن تھی، نفرت کرتے تھے،